الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آواز دل پاکستان، آج میں شفا خانہ حیوانات سول ویٹنری اسپتال جنڈ میں موجود ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تحصیل جنڈ اور ملک بھر میں کوئی ایسی بیماری جیسے کہ کرونا کی جانوروں کے حوالے سے بھی ایک ایسی وبا آئی ہے جو عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ خصوصاً جو زمیندار لوگ ہیں اور وہ سخت پریشان ہیں۔ ان کے بہت سارے جانور اس بیماری جسے LSD لمپی سکن ڈیزیز کہتے ہیں، سینکڑوں جو جانور ہیں ہمارے زمینداروں کے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی بہت کثرت میں ایسے جانور ہیں جو بیمار ہیں اور لوگ اس کے حوالے سے بہت سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ تو میں خود بھی چونکہ طبیعت ناساز تھی، اس لیے یہ پروگرام دیر سے کر رہا ہوں، جس کا مجھے احساس بھی ہے، اور لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے اس ٹائم کیا صورتحال اختیار کر چکا ہے اور یہ بیماری کس حد میں پہنچ چکی ہے، اور محکمہ شفا خانہ حیوانات یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لائف اسٹاک والے یہ اس حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں، عوام کو کتنا ریلیف دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں، اور عوام کے لیے کیا ان کا جو رہنمائی پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں میں یہاں پہ آیا ہوں، اور یہاں پہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر تحصیل انچارج ڈاکٹر مظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ان سے بھی یہاں سے میسج لیں گے کہ وہ کیا میسج دینا چاہتا ہے عوام کو، کیا واقعتاً یہ اتنی پریشان کن صورتحال ہے یا عوام اس وجہ سے پریشان ہے، حکومت اس لیول پہ کیا کوشش کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے یہاں پہ بہت سارے ڈاکٹر موجود ہیں، وہ کوشش کریں گے یہاں پہ جو دوائی لینے کے لیے عوام آئی ہوئی ہے ان سے بھی کچھ رائے لینے کی کوشش کریں گے کہ یہاں ان کو سہولیات ہم پہنچائی جا رہی ہیں یا نہیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین سے کہوں گا کہ 2 منٹ کے لیے آپ سے تھوڑا سا آپ کی سیٹ رہ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، میں نے وزٹ کیا، تو چونکہ اس وقت آپ کافی رش میں بزی ہے، اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں جی پسینے میں شراب ہیں، اور یہ مسلسل لگے ہوئے ہیں، دوائی بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو یہاں پہ جانور آئے تو ڈاکٹر صاحب ابھی ڈپٹی صاحب سے بات ہوئی ہماری، ماشاء اللہ انہوں نے کافی معلومات دی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگوں پریشانی ہے جانوروں کے علاقوں کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، کیا محکمہ اس پہ کنٹرول کر لے گی یا اب تک کنٹرول کر چکے ہیں، کیا سوچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بات یہ ہے کہ محکمہ لائف اسٹاک پنجاب کی طرف سے جو عطل وسع کوششیں اور جو تعاون ہو سکتا ہے پبلک کے ساتھ، وہ ہمارے ڈی جی صاحب اور باقی جو ڈائریکٹر صاحب، ADL صاحب اور باقی جتنے صاحبان ہیں خیر آپ سے، وہ وقتاً فوقتاً ہمیں ہدایات بھی دیتے رہتے ہیں اور وزٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم جو ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ویکسین بھی جو ہے وہ جوں اپنے ضلع میں ویکسین دستیاب ہوتی ہے، جتنی مقدار میں بھی ہمیں جنڈ کے لیے وافر کوٹا ملتا ہے اور ہم ویکسین لاتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی 100% ویکسینیشن ہو جائے یا کارپیٹ ویکسینیشن ہو جائے تو یہ ابھی محکمے کے بس میں نہیں ہے۔ تو جو مقدار ہمیں وقتاً فوقتاً دستیاب ہوتی ہے میں خود بھی لے کے آتا ہوں، ہماری MVD جو جنڈ میں چل رہی ہے موبائل ویٹنری ڈسپنسری، اس کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی لے کے آتے ہیں، اور میں بھی لے کے آتا ہوں جب میں ویکینڈ سے ادھر اپنے اٹک سے واپس آتا ہوں۔ تو آپ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں ایڈیشنل پرنسپل ویٹنری آفیسر ہوں، پورا نام ڈاکٹر محمد فاضل میرا نام ہے، اور میں ہاسپٹل کا انچارج ہوں، تحصیل انچارج کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کر رہے ہیں جو اب تک آپ لوگوں نے کتنے جو جانور ہیں ان کو ویکسینیشن کر چکے ہیں، اور کتنے جانوروں کی تعداد تو شاید ڈپٹی صاحب بتا رہے تھے کہ علاقے سے جو ہو چکی ہے، ابھی وہ کاؤنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن کتنے ویکسینیشن آپ کر چکے ہیں یہ آپ کا
इस हॉस्पिटल के? सर वैक्सीनेशन का जो है रिकॉर्ड वो हमारे रजिस्टर में दर्ज है। तो अंदाज़न आप बता सकते डिप्टी साहब ने एसी साहब को सारी कंपाइल रिपोर्ट दी है, तो एक्यूरेट फिगर जो है वो रफ सा एस्टीमेट आप मुझे बता सकते हैं कि कितने तकरीबन होंगे? अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको मुझे रजिस्टर देख कर ही पता चलेगा जी कि हमारे यहाँ देखिए तकरीबन हम कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो है डोजेज लग चुकी, हज़ारों की तादाद। तो क्या ये 4000 6000 यानी वक्तन फ़वक्तन हम ये वहाँ से लाते रहते हैं वैक्सीन, और ये चले लाख ना सही लेकिन 50 के लगभग जो है वो 1000 तक जो है वो वैक्सीन तकरीबन 50 से कुछ कम ही होगी लगी। ये तहसील भर में? हाँ जी तहसील भर में। अच्छा तहसील भर में लगा। जी जी। तो क्या है आप समझ रहे हैं कि डीपी साहब को बुलाए ना, तो कम अज़ कम जो है ना मुझे फिगर के हवाले से तो है ना वो करें ना, अपडेट करें ना। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं इसका कोई पक्से के पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं कि भाई ये इलाज हो रहा है इससे? सर वैक्सीनेशन लगने के बाद जो है वो कुछ मतलब 100% कंट्रोल नहीं है। अच्छा। लेकिन किसी हद तक कंट्रोल है, और ऐसे भी केसेस हैं कि जिसमें वैक्सीन लगने के बावजूद भी बीमारी आई जी। वैक्सीन लगने के बावजूद ये वैक्सीन आप बाकी दवा के तौर पर लगा रहे हैं या जो है जानवर जो है जी वो एक दफ़ा शिकार हो चुके हैं? नहीं, इसमें आम जो है ना वो ये वैक्सीन जो है ना ये हेल्दी जानवर को लगती है। अच्छा, सेहतमंद जानवर ठीक हो। तो बीमार को वैक्सीन नहीं लगती। बीमार हो जाते हैं उसके लिए क्या? बीमार के लिए हम पोटाशियम पर मैग्नेट का स्प्रे करवा रहे हैं। वो हमारे पास जो सरकारी मिला था और बॉडी पे कर रहे हैं जी, जिस्म के ना ऊपर वाली सतह पर पूरे जिस्म। कितनी फिगर डॉक्टर साहब की लग चुकी है जो वैक्सीन और डॉक्टर साहब जा रहे हैं इंशाल्लाह सोमवार के दिन हमारे पास मैच वो कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है, इसलिए वो जो तक से लेते हैं ना हमारी कोल्ड चेन है। अच्छा ये मुझे बताएं। अच्छा वो जो आपको बात आती रह गई कि जो बीमार हो जाए हम के लिए उसके लिए ना ये पोटाशियम पर मैग्नेट जो है वो लोगों को दे रहे हैं। और वो जो सरकारी जितनी मिकदार में हमें मिला था वो खर्च हो चुका है, और फिर मैं बाकी पोटाशियम पर मैग्नेट इसकी बड़ी शार्टेज है। जंड में नहीं मिलता, पिंडी केब से पता कराया वहाँ भी नहीं मिलता, अटक में भी जो है वो बाज़ जगह पर नहीं मिला, और यानी इसकी शार्टेज है। तो मैंने एक बंदे के ज़िम्मे लगाया था कि जी आप हज़रों से मुझे ला कर दें, क्योंकि ये यहाँ पर आज जितने लोग आए ना जंड की हिस्ट्री में शायद इतने लोग ना आए। अच्छा। जो दवाई लेने आए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर रेलगाड़ी पर गया जुमेरात वाले दिन, और एक बंदे के ज़िम्मे लगाया कि आप हज़रों से लेकर आए, तो उसने हमी भर ली कि ठीक है मैं लाऊंगा। अच्छा। तो मैं जब मैं पहुंचा उधर अटक स्टेशन पर, तो उसने कहा कि जी मुझे रश थी और मैं खड़ा रहा और मुझे नहीं मिली, तो मैं आगे मैंने कहा नहीं आज आपने 11 बजे तक ये मुझे आपने ये दवाई जो है ये आपने मुझे पैदा करके देनी है जहाँ से भी मिले। तो फिर वरना मेरी और आपकी जो है आज के बाद नाराज़गी। तो फिर उसने अल्लाह उसका भला करे, उसने फिर एक पंसारी की दुकान अटक में खुली थी, रात 9 बजे का टाइम था तकरीबन, तो वो फिर ख़रीद के लाया। ये प्राइवेट तौर पे मिल रही है लेकिन सरकारी जो है वो जो मिली थी ना 8 डब्बे वो ख़त्म हो मिली थी लेकिन चूँकि पूरी बहुत ज़्यादा है, मुतासरीन जो है ना मुतासरीन एनिमल जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये खर्च हो। क्या ये जो आपने वैक्सीनेशन का असरात तो बता दिए, लेकिन ये जो आप स्प्रे कराते हैं और अभी मैं देख रहा था ये जो नीली और जी ग्रीन किस्म की ये पिंक और जिसको डार्क पिंक या तो ये स्प्रे जी इससे कोई जो मुतासरा हाँ जी, इससे ये होता है कि इसका फलसफा ये है कि जब इस वायरस की बीमारी का हमला हो तो जानवर जो जल्द है वो डिफेक्टेड हो जाती है, और उसमें फिर जो फॉरेन इन्वेडर होते हैं ना दूसरे जरासीम सेकेंडरी इन्वेडर वो हमला करते हैं, और उससे फिर जख्मों में या उस जो चमड़ी है मुतासरा चमड़ी उसमें पीप पड़ जाती है। तो उसको मज़ीद यानी कम्प्लिकेशन से रोकने के लिए ये हम
سپرے کرواتے ہیں تاکہ اس کی جو جلد جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، اس کے اندر فارن انویڈر داخل نہ ہو، اس کے اندر پیپ نہ پڑے اور وہ جلد صحت یاب ہو۔ اس کے علاوہ ہم ان کو دہی، سرسوں کا تیل اور شکر یہ بھی بتاتے ہیں تاکہ وہ لگاتار وہ کس انداز وہ تقریباً گائے کے لیے آدھا پاؤ تیل سرسوں کا اور 1 کلو دہی اور 1 پاؤ شکر یہ ہم بتاتے ہیں تاکہ اس کی ہیلتھ بھی مینٹین رہے۔ جی 24 گھنٹوں میں 1 ٹائم ہیلتھ بھی مینٹین رہے، اور چونکہ اس نے کھانا پینا کم ہوتا ہے تو اس سے اس کی ہیلتھ بھی مینٹین رہے گی، اس کے جو ڈائجیشن سسٹم ہے وہ بھی مینٹین رہے گا، اور اس کی جو اسکن کے لیے نا وٹامن اے جو ہے نا وہ ملے گا آئل سے، تو اس کو اس کی جو ہیلتھ ہے نا اس کی اسکن کی وٹامن اے کی وجہ سے وہ اسکن کی جو ہیلتھ ہے وہ اس کی صحت جو برقرار رہے گی، اور وہ سٹینڈ کرے گا بیماری کے خلاف، جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ ریزسٹ کرے گا۔ تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوری ٹیم جو ہے تحصیل پر میں پھیل چکی ہے اور ہر جگہ ہر گاؤں میں اگر کسی کہیں پہ کوئی شکایت ہے تو آپ کی ٹیم پہنچ جاتی ہے؟ سر ہمارے جو بی اے حضرات ہیں، ویٹنری اسسٹنٹ حضرات جہاں جہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو ہم ان کو جو ہی ہم وہاں سے ویکسین لاتے ہیں اٹیک سے تو ان کو ویکسین پھر ہم دیتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے ایریا میں لگا چکے ہیں اور لگا بھی رہے ہیں، چونکہ محکمے کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت تھی کہ آپ نے کارپیٹ ویکسینیشن نہیں کرنی، بلکہ آپ نے صرف اس جگہ ویکسینیشن کرنی ہے جہاں پر بیماری کے کیسز ہوں، اور 2.5 کلومیٹر کارپیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سرے سے ایک گاؤں کو شروع ہوں اور پورے کوئی گھر چھوڑے بغیر آپ اس کو ایریا کو جو ہے ویکسینیٹ کر دیں، ممکن نہیں ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی آپ جو ایمرجنسی صورتحال جی تو محکمے نے ایریا کے 2.5 کلومیٹر کا ریڈیس 2.5 کلومیٹر کے ریڈیس پر آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے، تو ہم نے اس کی پابندی کی ہے اور ہم 2.5 کلومیٹر کے ایریا پر ہم ویکسینیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو صورتحال ہے فری آف کاسٹ ہے، جی فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی مسئلہ کی پیمنٹ جی بالکل نہیں ہے، نہ فری آف کاسٹ ہے، یہ ویکسینیشن ہم نے کی ہے اور کروائی ہے۔ کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں عوام کے لیے، اویئرنیس کے لیے، تاکہ وہ اس بارے میں مزید محتاط ہو جائے اور اللہ کرے کہ اس بیماری سے؟ سر بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ہم اس چونکہ یہ بیماری چچڑوں سے، مکھیوں سے اور مچھروں سے پھیلتی ہے، تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو نا، سارے فارمرز جو ہیں اپنے جانوروں کی دیکھ بھال اور نگرانی کریں، جس پر بھی چچڑ ہیں یا ان پر ان کا جسم صاف نہیں تو ان کے جسم کو صاف کریں اور چچڑوں کی دوائی لگائیں، کیونکہ یہ ایک انفیکٹڈ اینیمل سے دوسرے کو جب چچڑ ٹریول کرتے ہیں تو وہ اس کو بیماری بن جاتی ہے، بیماری اس کی ہو جاتی ہے۔ تو مکھیوں سے بھی ایک متاثرہ جانور دوسرے متاثرہ جانور کو، مکھیوں کے لیے بھی ایک بیماری جو اس سے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے۔ جو ہے نا الگ رکھا جائے، جی جانور جو متاثرہ جانور ہے نا جس کو بیماری ہوتی ہے اس کو الگ رکھا جائے، جو ہیلدی جانور ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے، یعنی جس آپ نے اپنے اس جانور کو جس طرح ایک مریض ICU میں ہوتا ہے اس طرح ICU کی طرح اس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ جی جی بالکل، اس کا ایک علیحدہ وارڈ بنا لیں، سارے فارمر جن کے متاثر ہیں ان کو علیحدہ رکھیں، اور جو ہیلدی جانور صحت مند ہیں ان کو علیحدہ رکھیں، اور ان کے جو جانوروں کا جو باڑا ہے، جو جہاں پر جو بیمار جانور ہیں وہاں پر بھی چونا نیچے بچھائیں اور بکھیریں، اور جو صحت مند جانور ان کے نیچے بھی چونا بکھیریں، اور جو ہے وہ ان کو گھاس پانی وغیرہ وہ علیحدہ ڈالیں اور ان کو آپس میں ٹچ نہ ہونے دیں، اور چچڑوں کی دوائی وغیرہ لگائیں، اور جس جانور کو بیٹھے اٹھنے میں تکلیف ہو یا کھانا چھوڑ دے اس کو اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ اور بخار سے بچنے کا جو ٹیکہ ہے وہ 5 دن یا 7 دن کا جو کورس ہے وہ کرنا، اور اس کا دودھ جو ہے وہ قابل استعمال ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں دودھ جو ہے تو دودھ قابل استعمال ہے، دودھ کو بحال کر دیا جائے، کیونکہ یہ بیماری جو ہے جانوروں کی بیماری ہے، انسانوں کی نہیں ہے، تو یہ انسانوں کو یہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دودھ جو ہے قابل استعمال ہے، اچھی طرح بوائل کر کے، اور جو چونکہ بعض فارمر میں نے ایسے دیکھے ہیں وہ کہ چونکہ میڈیسن لگائے جا رہے ہیں،
اینٹی بایوٹکس جو ہیں یہ ریزیڈول افیکٹ ہوتا ہے دودھ بالکل بیماری کی وجہ نہیں ہے، جو اینٹی بایوٹکس دودھ میں آ رہی ہیں اس کے لیے بوائل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری اور چھوٹے بچوں کو خاص کر اگر کوئی چھوٹا نومولود ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو اوائڈ کریں دودھ، کیونکہ جو ہے اس کو اینٹی بایوٹک لگ رہی ہے، تاکہ وہ اینٹی بایوٹک جو اثرات ہیں وہ اس بچے میں نہ ہوں۔ یعنی جو میڈیسن کے اثرات ہیں نا اس سے جو انسانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، باقی بوائل کرنا ضروری ہے، ہاں بوائل کرنا ضروری ہے، بوائل کیا جاتا ہے لیکن بوائل سے اس کے دودھ کے اندر اگر کوئی جراثیم ہے تو پھر وہ بھی مر جائیں گے، تو ضروری یہ نہیں اس کہ سلسلے میں کوئی آپ لوگوں نے مسائل اور باقی اچھا اس میں ایک میں وہ کرتا ہوں، جن جانوروں کو ویکسین نہیں لگی وہ جو ہی ہمیں ویکسین دستیاب ہو جائے تو میری فارمر سے گزارش ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو ویکسین لگوائیں یا ہمارے یہاں ساتھ رابطہ کریں، ہم ان کو یا تو خود ویکسین دیں گے یا ہم متعلقہ جو ان کا ویٹنری اسسٹنٹ ہے ہم ان سے رابطہ کروائیں گے اور پھر وہ ان کو ویکسین لگا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اس حوالے سے کیا آپ جو عوام تک جیسے ہوتا ہے نا کہ خبر پہنچنا، یہ جو آپ کے پاس بس کیا سر پہلے جو یہ دیکھیں نا ویکسینیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہمیں ڈی جی صاحب نے ہدایت دی تھی نا کہ جہاں پہ یہ آ جائے تو وہاں پر آپ نے رنگ ویکسینیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رنگ ویکسینیشن اس متاثرہ جگہ پر 2.5 کلومیٹر کے ریڈیس پر جو ہوتا ہے ایریا وہ کرتے ہیں، تو جو جس فارمر کے جانور کو آتی تھی وہ رپورٹ ہمیں کرتا تھا یا متعلقہ ایریا کے اسسٹنٹ کو، تو وہ پھر جا کر دیکھتا تھا کہ باقی یہ بیماری ہے تو پھر وہ ہم کو ویکسین دے کر جاتا تھا اور کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ تو متاثر جانور متاثرہ جانور کو نہیں لگانی، اس گھر کے باقی جانوروں کو اور اس کے ارد گرد کے دوسرے گھروں کو، ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک انڈیکیشن مل گئی کہ یہاں پر بیماری کے اثرات یا بیماری آ چکی ہے، تو ہم نے پھر جو جن جانوروں کو نہیں آئی ان کو ویکسینیشن یہ ویکسینیشن صرف جو ہے مخصوص جگہ پہ آپ لوگ کر رہے ہیں جی، جہاں پہ ابھی متاثرات اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ آپ جو کسان بیٹھک جو ہے وہ کریں، اچھا ہر مہینے کسان بیٹھک کریں یا ہر ڈی اے کے ذمہ لگائی گئی کسان بیٹھک، تو کسان بیٹھک کے ذریعے ہم میسج دیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں جس فارمر کے بھی جانوروں کا جو مسئلہ ہے، تو کسان بیٹھک کے ذریعے بھی ان کو میسج چلا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو جب کے مطابق کہ حالانکہ کرم سے ان شاء اللہ اس مسئلے پہ قابو پایا جائے گا اور یہ اس سے نجات مل جائے گی؟ سر جو صورتحال ابھی جو چل رہی ہے نا یہ تو میں نے اپنی 30-31 سالہ سروس میں ایسے کبھی بھی نہیں دیکھا، کسی بھی بیماری میں ایسے سیلاب بھی آ جائے، سیلاب بھی آ جائے، زلزلہ آ جائے، اتنا نقصان ہی ہوا۔ جو صورتحال ہے نا بہت ہی وہ شدید قسم کی اور بہت ہی انتہائی جو ہے وہ گمبھیر صورتحال ہے جی۔ ہم اس بارے میں جو ہے وہ انتہائی کوشش ہی کر سکتے ہیں، جو ہم سے رات دن ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن بس یہ اللہ کی طرف سے آفت ہے، مصیبت ہے، عذاب ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ میڈیسن بال سے بھی مل جاتی ہے جی ہم آپ لوگ اسپرے کروا رہے ہیں؟ یہ میڈیسن باہر سے بالکل ایمرجنسی میں ایمرجنسی صورتحال میں اس کی بہت اسپرے کرنی چاہیے یا ایک دو دن لیٹ بھی ہو جائے تو نہیں، یہ جس جانور کو یہ آ جائے نا تو اس کو جسم اس کو صاف رکھنا چاہیے، نہلانا چاہیے اور اس کے اوپر یہ اسپرے پوٹاشیم کا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ کوئی بتا تھا کہ اس کو نہلانا نہیں چاہیے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس کو نہلانا چاہیے۔ نہلانے سے کیا اس کا مقصد ہے؟ نہلانا ضروری ہے کیونکہ جلد کی بیماری ہے تو جلد صاف رہے گی، نہلانے سے اس کے جسم کی باقی جراثیم اتر جائے گی، انسان سے اس مسئلے کو انسان کو یہ متاثر نہیں کرتا جی، انسان کو یہ بیماری نہیں ہوتی، تو نہلانا چاہیے اور جسم پر جو ہے وہ اینٹی سیپٹک جو لوشن ہے، یہ اینٹی جو ہے پوٹاشیم۔ عوام اس حوالے سے آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ جی، عوام تعاون کر رہی ہے اور ہم بھی عوام سے تعاون کر رہے ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے نا لوگوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے، بہت نقصان ہو چکا ہے، اور محکمہ ہمیں وقتاً فوقتاً ہدایتیں بھی دیتا ہے۔ ہمارے ڈی جی صاحب آتے ہیں، پچھلے ہفتے تقریباً کچھ دن ہوئے وہ آئے تھے اٹک میں، تو انہوں نے بھی ہدایتیں دی ہیں کہ آپ نے فارمرز کے ساتھ کس طرح جو کرنا ہے، ڈیلنگ کرنی ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جی آپ نے انتہائی جو ہے ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا، کیونکہ فارمرز کا بہت نقصان ہو رہا تھا۔ ہم الحمدللہ طلبہ انتہائی کوشش کے ساتھ کر رہے ہیں کہ فارمر چونکہ بیچارہ پہلے ہی دکھی ہے اور اس کے زخم پر اگر ہم جس حد تک بھی مرہم رکھ سکتے ہیں ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں فوری نجات دے اور ہمارے جانوروں کو
اس مصیبت سے نجات دلائے اور تاکہ ہمارا فارمر جو ہے اس کو ریلیف ملے اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں صبح سے لگی ہوئی ہیں اور ڈپٹی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے. پورا اسٹاف ماشاء اللہ کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے. لب لباب یہ ہے اس پروگرام کا کہ چونکہ یہ صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی تھی اور عوام تک یہ میسج ڈیلیور کرنا ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس انداز میں محکمہ فعال ہے نہیں ہے، یہ ساری صورتحال ہم نے یہاں جاننے کی کوشش کی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر جو تحصیل انچارج ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی جو